اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یعنی آج ماہ رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے۔ خالق کائنات اس عشرے کی بھی برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو عنوان رکھا گیا وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت، خالق کائنات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قانون ہیں وہ تو بے شمار ہیں، اور وہ جو اصول ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، جو میرے جیسے ناقص بندے کے علم میں تو ذہن میں فہم میں نہیں آ سکتے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس امت کی رہنمائی مکمل فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے جو دین چلا تھا، جو مقصد تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، تو سارے انبیاء یہ خبریں دیتے آئے، تو حضور علیہ السلام جب آئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے دین کو مکمل کیا، اور قرآن پاک کی جو سب سے آخری آیت اتری اس میں بھی اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں ہمیں ہر چیز ملتی ہے، ہر اصول ملتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو میں چونکہ آج بات کروں گا کہ ان کی خصوصیت کیا ہے، چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ وحی اور الہام پر مبنی حضور علیہ السلام کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا نظام دیا۔ دیکھیے کہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دنیا کی رہنمائی کرنے والا جو عمل ہے، جو اصول ہے، جو قانون ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے قانون ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے، یہ تو اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ جو ان کو آرڈر آتا ہے، جو اللہ کا پیغام آتا ہے، اس کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو صرف اور صرف وحی اور الہام پر مبنی جو ہے یہ خوبی جو ہے حضور کے نظام کی، اس کی بھی تقریباً 7 قسمیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ عدم حرج ہے، تیسرے نمبر پر قلت تکلیف ہے، اور چوتھے نمبر پر تدریج ہے۔ یہ مختلف شبہات ہیں، مختلف طریقہ اس کے اندر جو علماء نے اور محققین نے جو نچوڑ نکال کر ہمارے سامنے رکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وحی اور الہام پر مبنی جو یہ قانون اور اصول دیے گئے اور اس کی جو خصوصیت ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ استحکام و دوام اور توازن و اعتدال اور رفت و بلندی اور مسلمہ قانونی حیثیت اور تقدس و احترام، اور کہا جاتا ہے کہ مثبت اور تعمیری کردار اور وحدت و یکسائی۔ یہ پہلا جو حضور علیہ السلام کا جو قانون ہے اس کے اوپر جس کی اتنی بڑی خصوصیت ہے، خوبی ہے، اس کے اوپر علماء نے تقریباً 7 قسمیں بیان فرما دی ہیں۔ یعنی کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ان کی بشری کمزوریاں، عاجزی اور بے چارگی کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تغیر و تبدل کا شکار رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قانون ہوتا ہے، قانون ہے، ایسا قانون ہے کہ اس میں تمام نقاص اور خامیاں جو ہوتی ہیں یہ مصطفیٰ کے دین میں نہیں ہے۔
اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے، کسی قسم کا تبدل نہیں ہے، کسی قسم کی ایسی کوئی بات ہی نہیں جس میں انسان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو، اور یہ مضبوط اور مستحکم دین ہے۔ سارے بدل جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدلتا نہیں، اصول بدلتا نہیں، جس کی وجہ سے محققین کہتے ہیں یہ اس میں استحکام ہے اور اس میں دوام ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دن ہی کیا، روزانہ کی بنیاد پر ہر چیز یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مل سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا توازن و اعتدال، ان کے اصول اور اساسی احکام میں بڑا اعتدال پایا جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف اخلاق کا بلند ترین نصب العین پیش نظر رکھا گیا ہے، اور دوسری طرف انسان کی فطری کمزوریاں اور طبی حدود کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ایک طرف معاشرتی اور اجتماعی فلاح و بہبود کو سامنے رکھا گیا، اور دوسری طرف انفرادی اور محسوسات کو بھی پوری اہمیت دی گئی، اور یہاں پر افراد پائی جاتی ہے، نہ تفریط، نہ بے جا شدت و سختی سے کام لیا گیا اور نہ ہی نرمی سے کام لیا گیا۔ یعنی کہ دین اسلام کے اندر نہ کوئی سختی ہے اور نہ ہی نرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام اس قدر دیا، اور حضور کے جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال عطا فرمایا ہے، توازن عطا فرمایا ہے۔ باقی کسی قانون میں یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی جو خوبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد رفت و بلندی ہے، اور کہا جاتا ہے اسلام برابری اور مساوات کا دین ہے۔ یہاں انسانوں کو انسان سمجھا جاتا ہے، سب کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسلام، ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہر کوئی برابر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے صدر، بادشاہ، وزیر اعظم جو ہیں وہ پچھلی صف میں ہوتے ہیں، اور ایک عام ریڑھی لگانے والا پہلی صف میں ہوتا ہے، وہ بھی برابر ہوتا ہے، وہ بھی برابر ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی قانون کے اندر یہ خوبی نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ خوبی پائی جاتی ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کے قانون میں پائی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہا مسلمہ قانونی حیثیت، اس قوانین اور قواعد و ضوابط کو ہمیشہ قانون کا درجہ حاصل ہے۔ یعنی کہ جو وحی اور الہام پر مبنی قانون ہے، اس قانون کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ، یعنی کہ انسان کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی قوانین کو قانونی حیثیت صرف اس صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ انسان کسی با اختیار حاکم کی منظوری حاصل ہو، یا کوئی عدالت انہیں قانونی درجہ دے یا دے کر نافذ کرے۔ اگر کوئی چیز ان قوانین کو حاصل نہ ہو تو اس قانونی حیثیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا یہ عالم نہیں ہے۔ کوئی ملک، کوئی قانون، کوئی سلطنت، کوئی رعایا، کوئی حکمران، کوئی بادشاہ اگر نہ بھی نافذ کرے، پھر بھی میرے کملی والے محبوب کی قانون کی یہ خوبی ہے، یہ خود بخود ہی نافذ ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے قانون کی خوبی مبارک ہے۔ آگے تقدس اور احترام، ویسے بھی اس کا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا قانون اللہ کا قانون ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا دین اللہ کا دین ہے۔ یہ خوبیاں اللہ کے دین میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ وہ پھر میں وہی آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو جب یہ بات سامنے آتی ہے
تو ہر مسلمان کا سینہ دھڑکتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کے دین کے اندر کسی قسم کی کمی اور کجی نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس قانون کی نسبت خالق کائنات کے ذات ساتھ ہے۔ جس طرح وہ اپنے ہر ذات میں بے عیب ہے، جس طرح اس نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کا قانون بھی ہر عیب سے پاک ہی ہے۔ اور اسی طرح مثبت تعمیری کردار جو ہے، اس کے متعلق اگر بات کی جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ افراد، اس طرح کے افراد یعنی معاشرے کو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے روک کر صرف منفی کردار ادا نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو اخلاقی اصلاح اور ان کی تہذیب اور تمدنی ترقی میں قابل قدر خدمت انجام دے دیتے ہیں۔ یہ قوانین انسان کے جذبات میں پاکیزگی اور احساسات میں رفت اور نظر میں بلندی پیدا کرتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے امن و امان کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف ظلم سے روکتے ہیں، ایسا ماحول کیا جاتا ہے کہ ایسی تعمیر داری کی جاتی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کل جو شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوتا ہے، شیطان کے طریقے پر ہوتا ہے، لیکن جب اسلام کا قانون اپنا لیتا ہے تو پھر اس طرح کا بندہ بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ماحول اس قدر خوبصورت ہو جاتا ہے کہ جو اسے بھی دیکھتا ہے وہ بھی دین اسلام کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آگے کہا جاتا ہے وحدت و یکسائی، یعنی کہ اس قانون کے اندر وسعت اور یکسانی کا پایا جانا ایک ضروری عمل ہے، کیونکہ اس کے بغیر کا قانون کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ جب تک عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا تو ہوگا یوں، کامیابی میسر نہیں ہوگی۔ لیکن میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عدل و انصاف کا درس دیا ہے۔ یہ قرآن نے عدل و انصاف کا درس دیا ہے۔ ذرا برابر بھی اس میں کوئی بندہ ڈنڈی نہیں مار سکتا جب عدل و انصاف جس جگہ پہ قائم ہوتا ہے۔ وہ دیکھیے نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کتنی عظیم ذات ہے، لوگ آج بھی ان کے عدل کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے عدل کی باتیں کرتے ہیں، ان کی عدل کی مثالیں دیتے ہیں کہ ایسا عدل کائنات میں کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر عمر کے عدل کا یہ مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کے عدل کا مقام کتنا ہوگا۔ تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عدل قائم کیا، یہ میرے مصطفیٰ کے عدل کا ہی حصہ ہے۔ تو جس نبی کے عدل کا ایک حصے کا یہ عالم ہے، اس نبی کے مکمل عدل کا مقام کتنا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو فرمایا گیا، یہ تو ہوگی 7 چیزیں، یعنی وحی اور الہام پر مبنی ہے۔ تو آگے آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر خوبی، وحی اور الہام پر مبنی جو خصوصیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے عدم حرج۔ یہ قوانین تنگی اور بے جا سختی سے پاک ہے، ان میں وسعت، آسانی اور سہولت کا اصول پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے، مشکل تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ اور جس وقت حضرت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یہ انتظامات سونپے تو حضور نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ یہی درس دیا ہے کہ آسانی ہی آسانی پیدا کی جائے میری امت کے لیے، مشکل میں نہ مبتلا کیا جائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے دین کی خوبی ہے۔ کائنات کے اندر کسی نظام کی اتنی کمالات نہیں ملیں گے جتنے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو عطا فرمائے ہیں، اپنے محبوب کے قانون کو عطا فرمائے، یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اسلامی قانون، جس کو کہتے ہیں ریاست
مدینہ، اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر اصولوں پہ بات کروں گا، فوجداری پر بات کروں گا، تو پھر وہ آگے آگے بے شمار اصول چلتے جائیں گے جو میرے مصطفیٰ جل رحمت کے اصول ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ قلت تکلیف، یعنی اس قانون میں تنگیاں اور دشواریاں، اس کا ہونا ممکنہ طور پر اس کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دین اسلام کے اندر، میرے مصطفیٰ کے قانون کے اندر دشواریاں نہیں ہیں، مشکلیں نہیں ہیں، تکلیفیں نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہاں پہ غور کیا جائے تو انسان جتنا کمزور اپنے اوپر کتنا بوجھ لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھ دی ہیں کہ دین اسلام کے اندر، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دین اسلام نرم ہے تو انسان جو مرضی ہاتھ توڑتا جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دین ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا دین اس انداز میں اصولوں کے تحت پھیلایا۔ اور چوتھے نمبر پر کہا تدریج، یعنی اس کی خوبصورتی اور اس کی خصوصیت ہے یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے دین کی خوبی یہ ہے کہ یہ دین آہستہ آہستہ نافذ کیا گیا، یکدم اور بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ جل رحمت۔ اب کوئی بندہ نو مسلم ہے تو اسلام میں داخل ہوا ہے، اب تو یہ معاملہ اس پر ساری چیزیں لاگو ہو جائیں گی، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جس بندے کو نماز نہیں آتی وہ مسجد میں آ جائے اور 40 دن وہ با جماعت نماز پڑھتا رہے تو اس کو جماعت کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن وہ کوشش کرے کہ 40 دن تک وہ نماز ادا کرے، تو نماز سیکھے۔ جب وہ نماز سیکھتا رہے گا، 40 دن تک اسے نماز آ جائے گی، تو جو 40 دن اس نے امام کے پیچھے پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس 40 کو بھی قبول فرمائے گا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس کو پہلے ہی نماز آتی تھی۔ تو یہ دین اسلام ہے، اس کے اندر بے شمار خوبی یہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو بنانا چاہیے، اور کوشش کریں حضور کی سیرت کی کتابیں اٹھائیں، اپنے گھر میں رکھیں، ہم پڑھیں، اور یوں ہونا چاہیے کہ ہر بندے کو حضور علیہ السلام کے اصول بتانے چاہیے، حضور علیہ السلام کے قانون بتانے چاہیے۔ ریاست مدینہ کا تو نام ہم نے بڑا سنا ہے، اور لوگ پاکستان کے اندر بھی بڑا بڑا کہتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے جو اصول تھے وہ نہیں بیان کیے۔ فلاحی ریاست ایک میرے مصطفیٰ جل رحمت نے کہاں سے شروع کی، کس انداز میں شروع کی، اور جس وقت حضور علیہ السلام کا دین مکمل ہوا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، تو اس وقت کیا ہوا کہ تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، تو سب کو حضور نے اصول بھی سکھائے اور دین بھی سکھایا، اور اس کا طریقہ کار بھی سکھایا، نظام بھی سکھایا، اور سب کچھ سکھایا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، مجھے بتاؤ حجۃ الوداع کے موقع پر جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے۔ سب صحابہ نے یک زبان کہا، یا رسول اللہ، ہاں، اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا وہ آپ نے پورا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارکہ اشارہ کر کے کہا، یا اللہ تو اس بات پہ گواہ ہو جا کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، میں نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے۔ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کے طرف آئیں اور یہ رخ کریں اور سیکھیں، یہاں سے کملی والے محبوب سے سیکھیں، آپ کی تعلیمات لیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، اس طرح زندگی گزارنے کے ڈھنگ بھی سیکھیے، حضور کے اصول سیکھیے، یعنی کہ اسلامی قانون جو ہوتا ہے، کس طرح کا قانون ہوتا ہے، وہ سیکھیں گے۔ جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، پھر ہمارے بیت المال بھی خالی نہیں ہوں گے، ہمارے پاکستان کے اندر لوگ بھوکے اور نہیں تڑپیں گے، پھر امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا فرق رہ جائے گا، غریب بھی خوشحال ہوگا اور امیر بھی خوشحال ہوگا۔ اللہ غریب پر بھی کرم فرمائے گا اور امیر پر بھی کرم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔